بعض اوقات آپس میں اس لیے بیٹھتے تھے کہ اپنا ایمان تازہ کریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابی، بڑے محبوب صحابی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم بالحلال والحرام، حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم معاذ بن جبل کو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ بھی ایک بعض اپنے ساتھیوں سے خطاب کر کے کہتے تھے کہ اجلس بنا نؤمن ساعۃ۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کے شاگرد تھے یا ان کے متعلقین میں سے تھے حضرت اسود بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اجلس بنا نؤمن ساعۃ، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ تاکہ کچھ دیر ہم ایمان تازہ کریں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بعض اوقات کسی اور سے بھی یہی خطاب فرما دیتے تھے کہ آؤ بیٹھ کر کچھ ایمان تازہ کریں۔ تو مجلس کا مقصود در حقیقت یہ ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ جل جلالہ کی حکمت اور اس کی قدرت کا یہ مظاہرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو ایک طرف انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ابلیس کو پیدا کر دیا، اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انسانوں کو بہکائے، غلط کام کی طرف آمادہ کرے، غلط کاموں کی طرف بلائے۔ شیطان کا کام ہی ہے۔ اور دوسری چیز جو پیدا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انسان کا اپنا نفس، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں ایک نفس پیدا کیا ہے، وہ نفس انسان کو اپنے خواہشات کے پیچھے چلنے کی تلقین کرتی ہے۔ دو طاقتیں ساتھ ساتھ عمل کر رہی ہوتی ہیں، تو سارا زندگی کا معرکہ یہ ہے کہ بندہ جب اپنی دنیا کے اندر زندگی گزارے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے، اور شیطان اور نفس کے داؤ سے، ان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرے۔ اس معرکے میں نظری اعتبار سے تو آدمی کو ہر مسلمان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی کیا چیز فرض ہے، کیا چیز سنت ہے، کیا مستحب ہے، کون سی چیزیں گناہ ہیں، کون سی چیزیں ناجائز ہیں۔ نظری اعتبار سے، علمی اعتبار سے عام طور سے ایک مسلمان کو یہ باتیں معلوم ہوتی۔ کون کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، کون سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے؟ ہر مسلمان کو پتا ہے جھوٹ بولنا حرام ہے۔ کون کہتا ہے کہ غیبت حرام نہیں ہے؟ ہر انسان جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے غیبت کرنا حرام ہے۔ کون یہ کہتا ہے کہ چوری جائز ہے؟ سب مانتے ہیں کہ چوری حرام ہے۔ یہ ساری باتیں معلوم ہونے کے باوجود جب عمل کی دنیا میں بندہ آتا ہے تو اس وقت میں اس نفس اور شیطان اس کو ان گناہوں کے ارتکاب پر آمادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام دیے ہیں وہ کچھ مثبت ہیں، کچھ منفی ہیں، یعنی کچھ ایسے ہیں جن کو کہا گیا کہ یہ کرو،
ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ نہ کرو، کچھ معمورات ہیں، کچھ منہیات ہیں، تو شیطان اور نفس ان دونوں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ جو معمورات ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے اس میں نفس اور شیطان رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر الحمدللہ جتنے ہم بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کو نماز کی توفیق ہو جاتی ہے اور نماز پڑھنے کے پابند ہوتے ہیں، لیکن نماز میں صرف نماز پڑھ لینا مقصود نہیں ہے، بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ خشوع بھی مطلوب ہے کہ نماز خشوع کے ساتھ ادا کی جائے، جماعت کے ساتھ ادا کی جائے اور خشوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ اب شیطان جو ہے وہ اس میں رکھنے ڈالتا ہے کہ بعض اوقات جماعت کو جانے میں رکھنے ڈال دیتا ہے کہ یہ کام ضروری کر رہا ہوں وہ پورا کر لوں پھر جاؤں گا، اس میں انسان جو ہے وہ جماعت کر پہنچ بھی گیا تو جو مطلوب ہے خشوع کا وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عاجزی کے ساتھ بندگی کے نقطۂ نظر سے، بندگی کی نیت سے نماز پڑھے، جس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ لیکن شیطان اور نفس جو ہے وہ انسان کو اس خشوع کے حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، طرح طرح کے خیالات دل میں ڈال دیتا ہے، طرح طرح کے تصورات انسان کے ذہن میں دل میں پیدا ہو جاتے ہیں جو خشوع میں مانع ہوتے ہیں۔ اسی طرح تو اس لیے ضرورت ہے انسان کو کہ وہ مشق کرے اور اپنے آپ کو خشوع کی طرف لانے کی پوری کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے قدرت سے زیادہ، استطاعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کیا، لیکن اپنی کوشش کرنا ہر انسان کے ذمہ واجب ہے، ہر مسلمان کے ذمہ واجب ہے کہ وہ نماز ہی نہ پڑھے بلکہ نماز میں خشوع حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اب یہ چیز ایسی ہے کہ اس میں ہم سب مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ظاہر اگر بار بار ایک بات کا مذاکرہ ہوتا رہے اور ایک دوسرے سے گفتگو ہوتی رہے تو پھر اس جذبے میں قوت آتی ہے جو شیطان اور نفس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور کچھ منہیات ہیں یعنی جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو اس میں 5 چیزیں تو ایسی ہیں کہ الحمدللہ کسی مسلمان معاشرے میں، خاص طور پر ہمارے ماحول میں تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص وہ گناہ کرے گا۔ مثلاً شراب پینا ہے مثال کے طور پر، تو یہاں ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر شراب پینا مشکل ہے، اس سے بچنا مشکل نہیں، لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اس میں عالم جاہل، شہری دیہاتی ہر آدمی مبتلا ہے۔ مثال کے طور پر آنکھ کے گناہ، یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنائی کہ اس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت کے نظارے کرے۔ یہ آسمان کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، کس طرح سورج اپنا کام کر رہا ہے، کس طرح چاند اپنا کام کر رہا ہے، اور سب ایک خاص حساب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے دائرے کے اندر تیر رہا ہے۔ یہ چیزیں دیکھے، خوشنما مناظر دیکھے، اس خوشنما مناظر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت اور اس کی حکمت کا مشاہدہ کرے۔ یہ آنکھ اس لیے بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اس لیے بنائی ہے کہ
بندہ اپنے والدین کو دیکھے اور ایک مرتبہ اگر محبت کی نگاہ سے والدین کو دیکھ لیا جائے، بعض روایتوں میں فرمایا گیا کہ اس کا حج اور عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ آنکھ اس لیے بنائی گئی کہ انسان اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، راستہ دیکھ سکے۔ یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آنکھ کے ذریعے انسان کو دیا۔ اگر یہ نعمت کسی وقت چھن جائے تو اللہ بچائے، اس چھننے کے نتیجے میں جو مصیبت پیش آئے گی، ہر انسان اس سے پناہ مانگتا ہے۔ اگر چند لمحوں کے لیے بھی بینائی چلی جائے تو انسان اپنی ساری دولت صرف کر دے گا کہ کسی طرح میری بینائی واپس آ جائے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے مفت دے رکھی، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ نگاہ کسی غیر محرم کے اوپر لذت لینے کے لیے ڈالنا، یہ ابلیس کا ایک تیر ہے جس کے ذریعے انسان کو وہ تباہی کی طرف ڈالتا ہے۔ النظر سهم من سهام ابلیس، نگاہ جو ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اب جہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ آیا وہ اس نظر کو صحیح استعمال کر رہا ہے یا غلط استعمال کر رہا ہے۔ اگر نگاہ کو انسان اس کام کے لیے استعمال کرتا ہے کہ میں کسی نامحرم کو لذت لینے کے لیے اس کو دیکھوں اور اس سے لطف اندوز ہوں، اس سے مزہ لوں، تو یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک سرکاری مشین کو آپ اس کی نافرمانی میں استعمال کریں، اور اس میں اطلاع ہے بہت زیادہ۔ اچھے خاصے اہل علم، اچھے خاصے صلحاء، جب یہ امتحان آتا ہے نگاہ کا تو وہ شیطان اور نفس کے آگے ڈھیر ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں نگاہ کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ ایسی بلا ہے، ایسی مصیبت ہے جس میں ابتلا عام ہے، لیکن جب ہم باہم بیٹھ کر اس کے طریقے پر غور کریں کہ کس طرح ہم اس سے بچ سکتے ہیں، نظر کو غلط استعمال کرنے سے بچ سکتے ہیں، اور اس کے طریقے کیا ہوتے ہیں، جب ہم آپس میں بیٹھ کر اس کا مذاکرہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بلا سے بچا لے۔ اور اس میں جو اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات کسی معالج کہ جو علاج بتائے۔ ایک آدمی مبتلا ہے بد نظری کے اندر، تو وہ پوچھتا ہے کہ میں کس طرح اس بد نظری کو چھوڑوں، تو پھر کوئی معالج اس کو علاج بھی بتاتا ہے کہ اس کا راستہ یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے۔ اس طریقے کے اوپر عمل کرنے سے اگر اس طریقے پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ چھوٹ جائے گا۔ وہ طریقے اگر ہم باہم بیٹھ کر ایک ساتھ بیٹھ کر ان کا مذاکرہ کریں اور ان کو آپس میں ایک دوسرے سے ذکر کریں تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں اس بلا سے نکال دے۔ اب یہ ہمارے اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس میں اصلاح نفس کے لیے ہمارے تجربے کے مطابق حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے جو خدمات انجام دی ہیں اور جو اپنا بھروسہ چھوڑا ہے، وہ شاید اس وقت اصلاح نفس کے لیے اس سے زیادہ مؤثر اور اس سے زیادہ مفید چیز کوئی اور مجھے نظر نہیں آتی۔ ان کے ہاں ایک مستقل سلسلہ ایسا رہا کہ لوگ ان کے پاس جاتے تھے، ان کی صحبت میں رہتے تھے، ان کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کرتے تھے، اس اصلاحی تعلق کے نتیجے میں اپنے حالات بیان کرتے تھے۔
کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، مجھے اس گناہ کی طرف رغبت ہو رہی ہے، مجھے اس گناہ کا دھیان ہو رہا ہے، حضرت والا اس کا جواب دیتے تھے. اور وہ جواب جو ہے کہ پہلی بار ساری تصوف کی تاریخ میں واحد مثال ہے کہ شیخ اور مرید کے درمیان جو خط و کتابت ہوتی اور جو وہ سوال کرتے اور حضرت جواب دیتے، اس کو مدون کر لیا، اس کو مرتب کر لیا. لہذا نفس اور شیطان کے جو حملے مختلف گناہوں کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی آنکھوں کا گناہ، کبھی زبان کا گناہ، کبھی ہاتھ کا گناہ، کبھی انسان کے باطن کا گناہ، وہ سارے کے سارے حضرت والا کی خدمت میں لوگ پیش کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ میں اس بلا میں مبتلا ہوں، کیسے نکلوں. حضرت اس کا علاج کا جواب دیتے تھے کہ اس کے مناسب حال کیا طریقہ ہو سکتا ہے وہ بتاتے تھے. وہ سارے معالجات اور سارے سوال و جواب پہلی بار اس پوری تصوف کی تاریخ میں پہلی بار یہ کام ہوا کہ شیخ اور مرید کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی وہ محفوظ کر لی گئی اور اس کو منفذ کر کے ابواب کی شکل میں تربیت السالک کے نام سے 2 جلدوں میں کتاب تیار ہو گئی. اور اس میں جتنے نفس کے حملے کے جتنے واسطے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اسے موجود ہیں. اخلاق حمیدہ کس طرح حاصل کیا جائے اور اخلاق رذیلہ سے کس طرح بچا جائے، وہ سارے معالجات وہ اس کے اندر موجود ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت والا سے یہ تجدیدی کام دیا کہ ہم جیسے لوگوں کو جن حالات سے سابقہ پیش آتا ہے اور نفس و شیطان کے جن مقائد سے ہم دوچار ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا کہ اس میں علاج موجود نہ ہو اور اس کو لوگ عمل کریں تو اس سے بچ سکتے ہیں. تو اس لیے کہ ہم اس مجلس کے اندر در حقیقت انہی کی تعلیمات اور انہی کے ملفوظات اور انہی کے بتائے ہوئے طریقوں کا مذاکرہ کرتے رہیں تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نفس و شیطان کے حملوں سے بچا لے. اب یہ کچھ تو ظاہری گناہ ہوتے ہیں، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ ہے. زبان کا گناہ بھی ظاہر کا گناہ ہے کہ غیبت یہ ایسی بلا ہے کہ کوئی ہی مجلس ہماری مشکل سے خالی جاتی ہوگی جس پر کسی کی غیبت نہ ہو رہی ہو. حالانکہ حدیث میں اس کو زنا سے بدتر جرم قرار دیا گیا، لیکن ہماری مجلسوں میں غیبتیں ہوتی ہیں. اب کیسے بچیں ان سے اور اس کا کیا طریقہ ہو، یہ بھی مذاکرے کا ایک حصہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بلا سے بچائے. اسی طرح کچھ گناہ ہیں جو باطن کے، اور وہ باطن کے گناہ جو ہے وہ ظاہر کے گناہ سے زیادہ سخت ہیں. مثال کے طور پر کوئی عبادت بغیر اخلاص کے قبول نہیں ہوتی جب تک وہ نیک نیتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر انجام نہ دی جائے. تو اگر اللہ کی رضا کی نیت ہے تو اخلاص ہے، اور اگر اس میں ریاکاری ہے، دوسرے کو دکھاوا ہے، تو وہ عبادت بیکار ہے، بلکہ گناہ ہے. بلکہ بعض روایتوں میں اس کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرک باللہ. جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھے وہ اس نے گویا اللہ کے ساتھ شریک کیا مخلوق کو. من صام یرائی فقد اشرک باللہ. جو دکھاوے کے لیے روزے رکھے تو وہ گویا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا. اب یہ ریاکاری جو ہے یہ ایک ایسا زبردست گناہ ہے جس کا تعلق اعضاء و جوارح سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق دل سے ہے، ارادے سے ہے. یہ باطن کا گناہ ہے. اسی طرح کبر ہے، یعنی تکبر، اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھنا، دوسرے سے افضل سمجھنا. یہ ایسی مصیبت ہے کہ بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے، بہت سے امراض کی جڑ ہے.
इसी किब्र के नतीजे में गुस्सा होता है और गुस्से के अंदर आदमी हदूद से तजावुज़ कर जाता है। इसी किब्र के नतीजे में दूसरे की तौहीन करता है। इसी किब्र के नतीजे में दूसरे को बुरा भला कहता है, गाली देता है, दूसरे की इज्जत पर हमले करता है, उसकी पगड़ी उछालता है। ये सारी जो बुराइयां और गुनाह हो रहे हैं वो किब्र की वजह से। अब किब्र ऐसी बीमारी है कि बसा औकात खुद मुतकब्बिर को मालूम नहीं होता कि मैं तकब्बुर में मुब्तला हूं, किब्र में मुब्तला हूं। बाज़ औकात वो समझता है, कोई मुतकब्बिर दुनिया में शायद ऐसा नहीं होगा जो समझता हूं मैं मुतकब्बिर हूं। वो तो अपने आप को बिल्कुल ठीक ठाक समझता है। अगर ठीक ठाक न समझता तो तकब्बुरी क्यों करता? वो ये समझता है कि मैं बहुत ज्यादा मैं सही रास्ते पर हूं और दूसरों से ज्यादा मैं जानता हूं, दूसरों से ज्यादा मैं इल्म रखता हूं, दूसरों से ज्यादा मैं सही अमल करता हूं। ये किब्र की बीमारी अगर पैदा हो जाती है तो उस इंसान को उसका बसा औकात पता नहीं लगता। तो क्या होता है कि उसमें जो शेख होता है या जिससे कि जो वालिद होता है वो पहचानता है कि इसमें किब्र है या नहीं है और फिर उसका इलाज भी तजवीज़ करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से वो क्या क्या इलाज होते हैं किब्र के, वो भी हज़रत वाला ने अपने मवाइज़ में, मलफूज़ात में, तरबियतुस सालिक में उनका तफसीली बयान फरमाया। हसद है, हसद पैदा हो जाता है और ये बीमारियां जो मैं जिक्र कर रहा हूं अल्लाह बचाए कि अहले इल्म में ज्यादा होती है। यानी मसलन अहले इल्म है और उनके दिल में ये तसव्वुर पैदा हो गया कि मैं दूसरों से आगे बढ़ जाऊं और शोहरत मेरी ज्यादा हो जाए, लोग मुझे ज्यादा मुकद्दस समझे, लोग मुझे ज्यादा बड़ा आलिम समझे। ये इखलास के खिलाफ रियाकारी हो गई, हुब्ब जाह हो गया। इसी तरह बाज़ औक़ात जब आदमी किसी इल्म में अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कोई मकाम दे दिया, यानी कोई इल्म अच्छा उसको हासिल हो गया, तो वो समझता है कि मैं बहुत बड़ा अल्लामा हो गया और मैं दूसरे जो हैं वो मेरे आगे कुछ भी हकीकत नहीं रखते इल्म के एतबार से। ये किब्र पैदा करते हैं। तो ये सारी बीमारियां बसा औक़ात अहले इल्म के अंदर भी पैदा हो जाती हैं। हुब्ब जाह की बीमारी, किब्र की बीमारी और रियाकारी की बीमारी, शोहरत पसंदी कि मेरी बस शोहरत हो जाए लोगों में। और हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सम्मा अल्लाहु बिही, जो शख्स अपनी शोहरत की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसकी बदनामी कर देते, वो बदनाम हो जाए आखिरत में। ये सारी बीमारियां हैं जिनमें हम लोग नफ्स और शैतान के असर से मुब्तला हो जाते हैं और उनका जब तक इलाज न किया जाए तो ये नफ्स और शैतान हमें बहका कर अल्लाह बचाए जहन्नम के गड़े की तरफ ले जाते हैं। तो वहां अगर मुज़ाकरा होता रहे और हम एक दूसरे से इन बातों का तज़किरा करते रहें तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता ये बातें हमारे दिलों में उतर जाएं और हम जिन बुराइयों में, गलतियों में मुब्तला है उनकी इस्लाह हो जाए। हसद है, मैं जैसे हसद का जिक्र कर रहा था, तो हसद ये एक ऐसी बीमारी है कि अक्सर व बेशतर पैदा हो जाती है। किसी आदमी को दुनिया के एतबार से माल ज्यादा मिल गया, दुनियावी मर्तबा उसको हासिल हो गया, मुझे हासिल नहीं हुआ, तो मेरे दिल में जलन पैदा हो जाती है उससे। किसी के इल्म का शोहरा ज्यादा हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हो जाता है कि भाई ये मुझसे आगे बढ़ गया। किसी आदमी को अगर अच्छी गाड़ी मैसर है तो वो ये सोचता है कि भाई ये मुझसे आगे बढ़ गया, मुझे क्यों ना हुई।
اس قسم کی جو کیفیات ہیں وہ انسان کے دل میں حسد پیدا کر دیتا ہے. تو اس کا کیا علاج ہوگا, کس طرح اس کا علاج کیا جائے گا؟ اسی طرح بغض ہو جاتا ہے. کسی انسان سے ایسی نفرت ہوئی کہ بغض ہو گیا. بغض کے معنی یہ کہ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ذلیل ہو, یہ خوار ہو, اس کو تکلیف پہنچے, اس کو دنیا کے اندر بدنام ہو. یہ بغض پیدا ہو گیا. اور یہ بغض ایسی مصیبت ہے, اللہ بچائے, کہ حدیث میں آتا ہے کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں, اتنے زیادہ انسانوں کی کہ جس میں بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جو بال, بنو کلب کی قبیلہ تھا, اس کی بکریاں بے شمار تھیں اور ہر بکری کے اوپر بے شمار بال تھے. تو فرمایا کہ شب قدر میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنا بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں, لیکن دو آدمیوں کی مغفرت کا فرمایا نہیں ہوتی. ایک وہ کہ جو پاؤں اپنا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھے اور جو کبر کی علامت ہے, اور دوسرے وہ جو دوسرے سے کسی سے بغض رکھتا ہے. بغض رکھنے کے معنی کیا ہے؟ دوسرے کی بدخواہی, دوسرے کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ اس کے پاس مال ہے تو وہ چلا جائے, یا اس کے پاس اگر عزت ہے تو وہ عزت چلی جائے, یا اگر مشہور ہے تو اس کی شہرت ختم ہو جائے.